والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین اجماع، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیچار اور بھٹکتا ہوا لاچار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری مغفرت کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا. ان تمام نبیوں پر، ان تمام رسولوں پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے نبی، آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، آج میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے بولنا چاہتا ہوں وہ ہے مختصر احادیث، یعنی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کروں گا اور ان کا ترجمہ بھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. میرے محترم سامعین کرام، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی طرف اس نے نیت کی. چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا کاروباری میں دل لگانے کے لیے یا روپیہ پیسہ کمانے کے لیے ہے تو اس کا ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی اس نے ہجرت کی ہے. میرے محترم سامعین کرام، اور احادیث سنیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزل قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے قدم، یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد پورے روئے زمین پر جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس سے اس کے قدم نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. میرے محترم سامعین کرام، ہر انسان سے، ہر مسلمان سے قیامت کے دن اس سے اللہ رب العالمین 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا. نمبر 1، اس نے اپنی عمر کہاں گوائی. نمبر 2، جوانی کہاں بتایا. نمبر 3، مال کہاں سے کمایا.
نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، نمبر 5 جو علم دین سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ میرے محترم سامعین کرام، ان 5 فوائد میں پورے زندگی کا حساب آ جاتا ہے۔ اور احادیث سماعت فرمائے، عن ابی عامر رضی اللہ عنہ قال لا دعتنی امی یوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قعید فی بیتنا فقالتها تعالی اوتک فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان توتیا قالت اوتیہ تمرا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان توتیا قالت اوتیہ تمرا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکی لو لم توتی شیئا کتبت علیک کذبا۔ سیدنا ابو عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا، ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا ایک چیز دوں گی۔ جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے دریافت فرمایا تم اسے کیا دینا چاہتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اسے کھجور نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے جھوٹ نہ بولا جائے تو کاروبار ہی نہیں چلے گا، جھوٹ نہ بولا جائے تو بزنس نہیں چلے گا۔ ہر معاملات میں لین دین میں جھوٹ بولی جاتی ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، ایک جھوٹ بولنے سے ایک گناہ لکھ دیا جائے گا، بھلے ہی ہو کیوں، بچوں کو پھسلانے بہلانے کے لیے کیوں نہ ہو۔ اور آگے ارشاد، اور آگے ایک حدیث اور ایک سنے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عطا اللہ مالا فلم یودی زکاتہ مسل له ماله یوم القیامت سجاء اقرأ له زبیبتان یطوقه یوم القیامت ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی بصدقیہ ثم یاکل انا مالک انا کنزک ثم تعالی ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضل وهو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں یا جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اس میں صدقہ نہیں نکالتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، تو وہ دولت قیامت کے دن اس کے لیے گنجے سانپ کی شکل میں بنا دی جائے گی، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ یہ دونوں نشانیاں سخت زہریلے سانپ کی ہے۔ وہ سانپ اس کے گلے کا طواق بنا دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کی دونوں باچھی پکڑ کر یعنی دونوں گلفڑے پکڑ کر کھینچے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن وہ اپنے کنجوسی کے چیز کی طواق ڈالے جائیں گے۔ میرے محترم سامعین کرام، اور دوسری حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان ویقول الآخر اللہم آتی منفقا خلف ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال نہ خرچ کرنے والے بخیل کو مال کو تلف کر دے، برباد کر دے، نست و نابود کر دے۔ میرے محترم سامعین کرام، اور دوسری حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 یظلهم اللہ فی ظلہ
إلا ظله الإمام العادل وشاب نسى في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل طلبت ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين ورجل ذكر الله خاليا ففضت عين. اللہ اکبر. اس حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. میرے محترم سامعین کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. غور و فکر کرنے کا مقام مرتبہ ہے کہ 7 ایسے آدمی کون ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. 7 لوگ کون ہیں؟ سنیں. نمبر 1 اول انصاف کرنے والا بادشاہ. نمبر 2 وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کے امنگ سے مصروف رہا. آج کل دیکھا جاتا ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے رب کو یاد بھی نہیں کرتے، وہ کیسے اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں گے. میرے محترم سامعین کرام، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. آج اپنے معاشرے میں نظر دوڑائے، ٹھنڈی کا ماحول چل رہا ہے، لوگوں کو اتنا گوارا نہیں ہوتا کہ جمعے کی جا کر نماز پڑھ لیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں، تو مسجد سے کیسے دل لگائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کو کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ بارات میں جانا ہے، فلاں جگہ شادی میں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، تو نہا دھو کر ریڈی ہو جائیں گے. مگر جب ان کے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن ان کا دل گوارا نہیں کرتا کہ وہ جا کر مسجد میں نماز پڑھ سکے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے 3 لوگوں کو بتایا. نمبر 4 2 ایسے افراد جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کو ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد محبت الہی ہے. 5واں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادہ سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے 5واں شخص. 6ٹھا شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. 7واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آج کون اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے؟ آج اپنے رب کو کون یاد کرتا ہے؟ یہاں تک کہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. میرے بزرگوں دوستوں، اور دوسری حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبغضوا قال لا سبعة يظلهم الله في ظله الا ظل الامام العادل. میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح صدقہ و خیرات نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن گرم تختی پر لٹا دے گا اور وہاں سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو داغی جائیں گے. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو صرف کیوں داغی جائیں گے، ان کے اور اعضاء کیوں نہیں داغی جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مالدار آدمی کسی فقیر کو دیکھتا ہے، کسی مسکین کو دیکھتا ہے تو اس کی پیشانی پر تیواری چڑھ جاتی ہے اور وہ اپنا پیٹ پھیر لیتا ہے، اور جب فقیر اس کے پاس آتا ہے تو اس کی تیواری چڑھ جاتی ہے، اسی لیے اس کے پیشانی اور پہلوؤں کو داغی جائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور احادیث سماعت فرمائے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم على صورۃ القمر لیلۃ البرد لا يبصقون فيها ولا ينتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب امصاتهم من الذهب والفضة ومجامرهم العلوى ورسحهم المسك. میرے محترم بزرگوں دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنت میں جانے والے سب سے پہلے گروہ کا چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، وہاں پہ نہ تھوکیں گے، نہ ان کے ناک سے کوئی علائش آئے گی، نہ ہی پیشاب پاخانہ لگے گا، اور ان کے برتن سونے کے ہوں گے، اور کنگھے جن سے ہم بات جاتے ہیں سونے چاندی کے ہوں گے۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہاں پر پسینہ بدبو مارتا ہے، وہاں پر پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پڑولیوں کا گودا گوشت اوپر سے دکھائی دے گا۔ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ان کے دل ایک ہوں گے، اور وہ صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل کرتے رہیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز روزہ صدقہ و خیرات کرے، تب جا کر ہم لوگوں کو جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔